لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا بسنتي مثل فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز طلبہ، اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں یعنی آخری نبی بن کر اور تمام نبیوں کے سردار بن کر اور اللہ کے لاڈلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی ہدایت کا ذریعہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے جو کلام مجید نازل فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شریعت مطہرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتلایا. جو احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیکھی اور سنی اور اس پر عمل کیا، جس کی بنیاد پر اللہ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمایا.
اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہی کے طریقوں میں ہماری کامیابی ہے، انہی کی شریعت اور سنت میں ہماری کامیابی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے بتلایا اپنے بندوں سے اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام اور اپنے بارے میں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذریعے میرے سے جو لے کر آئے ہیں اس دنیا میں، اسے چاہیے کہ تم اسے اپنی زندگی میں اتار لو، اسے چاہیے کہ تم اپنی زندگی پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ جو قرآن اللہ کے نبی نے لے کر آئے، جو شریعت اللہ کے نبی لے کر آئے، جو حسن اخلاق اللہ کے نبی لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شان ہے اور ان کی جو رسالت ہے اور ان کے جو اخلاق ہیں، ہمیں اسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بس یہ ایک واقعہ، قرآن کی ایک آیت اس امت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کریں، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، ان کے زندگی کو ہمیں رول ماڈل بنائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے تم رک جاؤ، بچ جاؤ۔ جو حلال ہے اسے کرنے والے بن جاؤ، جو حرام ہے اسے رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے سے پرہیز کر لو۔ وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور یہ عمل تیسرا بتلایا، جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ لے لو، جسے منع فرمایا ہے اسے رک جاؤ، اور تیسرا عمل بتلایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ سے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لو۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ آدمی ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رہتا، وہ آدمی گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے۔ لوگوں کا ڈر کچھ وقت تک، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگوں سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اگر ہماری پکڑ ہو جائے، اگر اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جائے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا سے جائے ہوں گے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، میرے سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تمہارے دل کے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ پورے چیزوں کی جڑ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اور ان کی سیرت اپنی زندگی میں اتارنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ آدمی ولی بن جاتا ہے، وہ آدمی نیک بن جاتا ہے، وہ آدمی نمازوں کا پابند بن جاتا ہے، وہ آدمی اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے، وہ آدمی اچھے طریقے سے زندگی کو اپنے قرآن کے مطابق بسر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم مجھ سے نہیں ڈرو گے، اگر تمہارے دل کے اندر میرا خوف نہیں رہے گا، تو کان کھول کر سن لو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیا اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے عذاب کو ہم اٹھانے کی طاقت ہے؟ اللہ ہماری
ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، نہ ہماری عبادت ایسی ہے، نہ ہماری ریاضت ایسی ہے، نہ ہمارا اخلاص ایسا ہے، محض ہم اللہ ہی کی مہربانی سے جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ ہی کے کرم سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر اللہ معاف کر دے، اللہ غفور رحیم ہے، ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے تو ہم جنت میں جانے کا ذریعہ مل سکتا ہے، ورنہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو قبول کر لے، اللہ نہ چاہے تو قبول نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کے اخلاق کو پیدا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم ایسے ہی سرسری طور پر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں گے تو میرے عزیز دوستو، ہدایت ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کتنے فرمانبردار تھے، جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ لے لیے، جو اللہ کے نبی جن چیزوں سے منع فرمایا اسے رک گئے۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں، جاؤ دشمنوں کا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا ہے، وہاں جا کر دیکھ کر آؤ کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، صحابی رسول جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ دشمن جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، وہ آدمی، وہ دشمن آگ کو سیک رہے ہیں، ٹھنڈی کو ڈول کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، جو گئے تھے دیکھنے کے لیے، ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یہ جو دشمن ہے لاپرواہی کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور غفلت میں بیٹھا ہوا ہے، اگر میں چاہوں گا تو تیر کے ذریعے سے اس دشمن کو مار سکتا ہوں۔ دل میں خیال آتا ہے، اگر میں اس دشمن کو مار دوں گا تو دشمن، اسلام کا دشمن ختم ہو جائے گا۔ پھر 2-3 سیکنڈ کے بعد دوبارہ دل میں خیال آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مارنے کے لیے نہیں بھیجے ہیں بلکہ مجھے دیکھ کر آنے کے لیے بھیجے ہیں۔ میرا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی فرمانبرداری ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ اگر میں تیر ماروں گا، بظاہر میں دشمن کو مار رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر وہ صحابی رسول بغیر مارے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر تمام معجزہ پیش کرتے ہیں، تمام معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا تھا اور دیکھ رہا تھا دشمن غفلت میں بیٹھا ہوا ہے، میرے دل کے اندر خیال بھی آیا کہ میں دشمن پر حملہ کر دوں، پھر دوبارہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف دیکھ کر آنے کے لیے کہا ہے، قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ تھی صحابہ کی فرمانبرداری، یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق کا جذبہ یہ تھا صحابہ کا۔ آج ہمارے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ تو کر نہیں رہے ہیں، اور جو نہیں کہا گیا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور شیطان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بتائیے میرے عزیز دوستو، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے متوجہ ہوگی؟ ہماری زندگیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم ہو گئی، ہماری زندگیوں سے اللہ کے نبی کے اخلاق ختم ہو گئے، ہماری زندگیوں سے ایک سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور بدکاریاں ہو رہی ہیں، سودخوری ہو رہی ہے، اور برائی عام ہو رہی ہے۔ بتائیے اللہ کی رحمت کہاں سے متوجہ ہوگی؟ اسی وجہ سے غزوہ احد جو یہ غزوہ
یہ جنگ ہوئی تھی، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس وقت فتح ملنے والی تھی، کامیابی ملنے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پہاڑی پر کھڑا کیا تھا کہ دشمن اس جگہ سے آئے گا، اگر تم یہاں رکو گے تو دشمن ادھر سے نہیں آئے گا اور دشمن کو شکست ہو جائے گی۔ دیکھا غزوہ احد کا موقع ہے اور صحابہ کو کامیابی مل رہی ہے، فتح مل رہی ہے، صحابہ دیکھ کر فوراً جگہ سے منتشر ہو گئے، پھسل گئے، اور ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہماری کامیابی یقینی ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی تھی یہیں پر رکنا ہے، یہاں سے دوسری جگہ کہیں پر بھی نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے کرتے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ اچانک دشمن دیکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ احد کے غزوہ احد میں جہاں پر ٹھہرا گیا تھا وہاں پر رکے نہیں ہیں، دشمن اس راستے سے آتا ہے، پیچھے راستے سے آ کر صحابہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور جو جنگ کامیابی میں بدل رہی تھی، کامیابی مل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رتیسی نافرمانی پر اللہ نے فتح کو شکست میں تبدیل فرما دیا، اور کئی صحابہ زخمی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا، جانی نقصان پہنچا، مالی نقصان پہنچا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنے پر اللہ کی مدد ہمارے سے اٹھ جاتی ہے۔ جب صحابہ سے اللہ کی مدد ختم ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے پر، وہ اصل نافرمانی نہیں تھی، کچھ غلطی ہو رہی تھی، وہ غلطی کو بھی اللہ نے برداشت نہیں کیا، بلکہ کامیابی کے بجائے وہ غزوہ احد میں کفار کو کامیابی مل گئی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے میرے عزیز دوستو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتلایا۔ ایسی جنگ جو کامیابی مل رہی تھی وہ کامیابی میں سے شکست ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نرم کر دیا، غصہ نہیں ہوئے، اخلاق سے نہیں پھرے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کلام مجید کے اندر، اگر اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت ہو جاتا، مضبوط ہو جاتا، اور صحابہ کی نافرمانی پر اللہ کے نبی صحابہ کو ڈانٹتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے فرمایا صحابہ اللہ کے نبی کے درمیان سے منتشر ہو جاتے، صحابہ اللہ کے نبی سے دور ہو جاتے، لیکن صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ کے نبی معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بھی معاف فرما دیا صحابہ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور دوسرا سبق یہ بتایا غلطی ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگو۔ آج غلطیوں پر غلطی مسلمانوں کے ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، کوئی آدمی غلطی کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو ناجب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہ کر کر تکبر کیا جا رہا
میں جواب دینے کا کوئی خوف نہیں ہے اور دل کے اندر کوئی فکر نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت، دل خالی ہے، اللہ کے نبی کی محبت سے دل خالی ہے، اخلاق سے زندگی خالی ہے، بتائیے میرے عزیزوں اللہ کی رحمت کہاں سے متوجہ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے بتلایا، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ کیا حسن سلوک سے پیش آئے، نافرمانی ہوئی، مسلمانوں کو شکست ملی، اللہ فرماتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، اے اللہ کے نبی معاف کر دیجئے لیکن ان کو ایک مشورہ دیجئے، صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک سبق ہے اللہ کے نبی نے بتلایا، جب غلطی ہو جاتی ہے تو یاد رکھو اللہ سے معافی مانگو، غلطی ہونے کے بعد اتراؤ مت، غلطی کے بعد لوگ آ کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں میں لوگوں کو دھوکہ دے دیا، میرے بھائی کو پتا بھی نہیں چلا میں کامیاب ہو گیا۔ ارے بھائی تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو کہاں سے دھوکہ دو گے؟ اللہ کو کہاں سے دھوکہ دو گے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آدمی مکر کرتا ہے، آدمی فریب کرتا ہے، آدمی دھوکہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو کیا کرے گا؟ تیرا دھوکہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، تیری غلطی میرے آنکھوں کے سامنے ہے، تیرے سے بہتر مکر کرنے والا اور تیرے سے بہتر عقل مند آدمی بھائی ہو، اللہ کہتا ہے۔ اسی لیے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کیا کرو؟ غلطی ہونے کے بعد اللہ سے استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ۔ اگر عربی میں آتی ہے تو عربی میں اللہ سے معافی مانگو، اگر عربی نہیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر زبان کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جاننے والے ہیں، دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال کا علم بھی میرا اللہ رکھتا ہے، دل کے اندر کے بھیدوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ کم از کم اردو زبان میں بھی صحیح، کسی تنہائی میں بیٹھو، رات کے اندھیروں میں بیٹھو، اللہ کے گھر میں آؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کر اپنے آنکھوں سے آنسو گراؤ، اللہ کے سامنے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں اے میرے بندوں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، توبہ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ سے معافی مانگنے کی عادت ڈالو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، دوسرا فرمایا استغفار کرو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آگے فرمایا آپس میں مشورے کے ساتھ زندگی گزارو، بغیر مشورے کے تم اپنی منمانی کرو گے اس کے اندر خسارہ ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں جب صحابہ منتشر ہو گئے، اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اس وقت صحابہ اللہ کے نبی سے مشورہ نہیں کیے، جس کی بنیاد پر کامیابی کے بجائے اللہ نے شکست دے دی۔ اسی لیے فرمایا جو بھی کام کرو، بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، آپس میں مشورہ کرو، وشاورہم فی الامر، مشورہ کرنا اللہ کا حکم ہے، مشورہ کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آج ہمارے پاس نہ مشورہ ہے، نہ آج ہمارے پاس گناہوں پر ندامت ہے، نہ آج ہمارے پاس اللہ کے احکامات اپنی زندگی میں ہیں، نہ ہمارے زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کامیابی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات پر لائیں، اب اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لائیں۔ کامیابی اگر چاہتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو لائیں، ان کے اخلاق کو لائیں، ان کی سیرت کو لائیں، اور عفو اور درگزر کرنے کا معاملہ کریں، معاف کرنے کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ یہ کہ ایک سنت پر اگر امت آج عمل کر لے گی، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، غیر ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں، غیروں کو اللہ ایمان دے سکتا ہے۔ آج ہمارے معاملات سے، آج ہمارے معاشرت سے، آج ہمارے اخلاق
دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت میں
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قادم به فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعدم ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة وبالنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى إمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دو تین اعلانات ہیں، بغور سماعت فرمائیں. جاتے ہوئے مسجد اور مدرسے کا بھرپور تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے ہماری اس مسجد کا اوپر کا سینٹرنگ کا کام شروع ہو رہا ہے. جو احباب بھی اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ فی الجنہ. جب دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بہترین محل عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو جاتے ہوئے مسجد کا بہترین سے تعاون فرماتے ہوئے جانے کی اللہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک اعلان ہے، جیسا کہ آپ سب واقف ہیں 22 ستمبر 2025 سے ریاستی حکومت کے پسماندہ طبقات کمیشن کی جانب سے ریاست کی سماجی و تعلیمی مردم شماری کا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سماجی و تعلیمی مردم شماری بے حد ضروری دستاویز ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے حکومت مختلف طبقات کو سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کا آدھار کارڈ اپڈیٹ نہیں ہے یا پھر ڈیجیٹل سائن یا بایو میٹرک کیا ہوا نہیں ہے تو فوراً اپڈیٹ کروا لیں۔ حکومت اپڈیٹ کیا ہوا آدھار ہر جگہ تسلیم کرتی ہے، تفصیلات مہیا کراتی ہے۔ وقت اپنا مذہب اسلام ذات کے کالم میں مسلم اور سب کیسٹ کے کالم میں اپنا پیشہ درج کروائیں، بغیر کسی گڑبڑی کے اپنے تفصیلات فراہم کریں اور ایک مرتبہ چیک کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، چونکہ یہ سینسس بے حد ضروری اور قوم و ملت کی مجموعی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے تمام مسلمان بغیر کسی لاپرواہی کے اس پر توجہ دیں اور محلے کے مساجد میں اس تعلق سے جمعہ کی نماز کے بعد بیداری پروگرام منعقد کریں۔ ساتھ ہی سینسس کے دوران بھی ہر نماز کے بعد اور عام دنوں میں بھی اس کے لیے بیداری کا کام کرتے رہیں تاکہ ہماری قوم کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے اور اس سماجی و تعلیمی مردم شماری کی پوری طرح کامیاب بنائی جا سکے۔ نوٹ: اس کار خیر میں تمام مسلم سماجی ادارے اور کارکنان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور قوم و ملت کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہے کسی محتاج کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ چھوٹی بڑی ضرورت کو تیرے خزانے سے لے کر اوروں کو دینے والا بنا۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اے اللہ ہماری پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما، تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ عافیت والی برکت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دین کے اداروں کی، دین کی خدمت کرنے والوں کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں سسک رہے ہیں، لا علاج بیماریوں میں ملوث ہیں، ڈاکٹروں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، اے اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بیماری ایک نعمت ہے، کمزور بندے ہیں، بیماری کی نعمت کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو صحت کی نعمت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، حلال روزی عطا فرما، عافیت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، حرام کے دانے دانے سے اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تجھے پیارے ہو چکے ہیں،
اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی مسائل پریشانیاں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے، اے اللہ اس کی مدد و نصرت فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اجتماعیت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، اللہ اسے فیصلے فرما۔ اے اللہ کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیتوں کو اے اللہ تیرے دین کے لیے لگائے، اللہ اسے فیصلے فرما۔ اے اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا، اے اللہ تیری دی ہوئی ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ صحیح معنی میں اپنے جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی احباب تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، جھولی پھیلائے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے دل کے اندر کیا تمنا ہے، کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے۔ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے ضرورتوں کو پورا فرما، سب کے مشکلوں کو دور فرما، سب کے گھروں کے اندر چین سکون والی، اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے، اے اللہ تو اپنے شاہ نشان ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے جو شر ہے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس عاجزانہ دعا کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔